یہ جو کائنات ہے نا، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے اندر جو بادشاہ ہیں اس کائنات کے اندر، شداد، فرعون، نمرود، اور ایک نام آتا ہے بخت نصر کا، یہ بھی اپنے دور کا بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اس نے تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ وہ جو تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ خواب بتائیں۔ کہنے لگا نہیں، خواب میں نہیں بتاؤں گا، خواب آپ لوگوں نے بتانا ہے، تعبیر بھی اور خواب بھی یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب ہر کسی کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ یہ کیسا بادشاہ ہے اور ظالم تھا، لوگ ڈر گئے۔ 3 دن کا اس نے ٹائم دیا، 3 دن کا۔ جب اس نے 3 دن کا ٹائم دیا، خواب بتانے والے بڑے پریشان ہوئے۔ اس کی بادشاہی کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجتا تھا۔ یہ خبر چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کے پاک نبی حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام تک جا پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے تعبیر بتانے والوں کو بلایا، ان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیوں پریشان ہو؟ وہ بتانے لگے حضور ہم پریشان ہیں اس لیے کہ وقت کا بادشاہ اور ہے بھی ظالم، ہزاروں لوگوں کو یہ قتل کر چکا ہے۔ آج اس نے ایک نئی شرط لگا دی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے، اس کی تعبیر بھی آپ لوگوں نے بتانی ہے۔ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام جب یہ بات سنتے ہیں، آپ فرمانے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لے چلو بخت نصر کے دربار کے اندر، میں وہاں پر جاتا ہوں، جا کر اسے کہوں گا کہ میں تجھے خواب بھی بتاتا ہوں، خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہوں۔ واہ کیا شان ہے اللہ کے پاک نبیوں کی، واہ کیا مقام ہے اللہ کے پاک نبیوں کا۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی، سننے کے بعد حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام سے لوگوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو اس کے دربار میں لے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام ان خواب کی تعبیر بتانے والوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ چلتے چلتے جب یہ قافلہ بخت نصر ظالم بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اس نے دیکھا کہ 3 دن گزر گئے ہیں، لوگ چل کے آ گئے ہیں، مجھے خواب بھی بتائیں گے، خواب کی تعبیر بھی بتائیں گے۔ اب لوگ پریشان ہیں، پتہ نہیں اللہ کے پاک نبی خواب کیا بتاتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات کرتا ہوا جاؤں، ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی سو رہا ہو اور کوئی بندہ اس کے سرانے کھڑا ہو جائے اور وہ خواب دیکھ رہا ہو، ہمیں خبر نہیں ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، ہم یہ نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ کے نبیوں کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بہت عظمتیں، بہت شانیں، بہت رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام کہتے ہیں اے بخت نصر، تو نے یہ شرط لگائی ہے جو مجھے خواب بتائے گا، خواب کی تعبیر بتائے گا،
میں اسے زندہ رکھوں گا، جو نہیں بتائے گا اس کو میں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، تمہاری شرط ہمیں منظور ہے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو نے کون سا خواب دیکھا ہے، خواب بھی بتاتا ہوں، خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ کو میری شرط کا علم ہے کہ میں نے شرط کیا رکھی ہے؟ آپ فرمانے لگے میں نے شرط پوچھ رکھی ہے، مجھے اس چیز کا علم ہے، تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں۔ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نے جب اسے تعبیر بتائی، پہلے اسے خواب بتایا، فرمایا کہ تو نے جو خواب دیکھا ہے نا، غور کرے، جو تو نے خواب دیکھا ہے ایک بہت بڑا مجسمہ ہے، مجسمہ جس کا آدھا حصہ زمین کے اوپر ہے اور آدھا حصہ آسمانوں کے اوپر لگا ہوا ہے، اور ناف سے لے کر سر تک یہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک جو ہے نا یہ لوہے کا بنا ہوا ہے اور تانبے کا بنا ہوا ہے، پاؤں اس کے مٹی کے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجسمہ جو تم نے دیکھا ہے، جب اس نے یہ سنا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، میں نے ایسے ہی یہ خواب دیکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہے کفر، یہ ہے شرک، یہ ہے بد مذہب، یہ ہے ظلم۔ پوری دنیا کے اندر بد مذہب لوگ بھی آئیں گے، شرک کرنے والے بھی آئیں گے، اور کفر کرنے والے بھی آئیں گے، اور ظلم کرنے والے بھی آئیں گے۔ پھر تو نے اس خواب کے اندر یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ آسمان سے ایک پتھر آیا ہے جو اس مجسمے کے اوپر گرا ہے، اس کے گرنے سے یہ سارا پاش پاش ہو گیا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، ریت کے ذروں کی طرح ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بالکل میں نے اسی طرح دیکھا ہے۔ اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا کہ ظالم بادشاہ بھی آئیں گے، مشرک بادشاہ بھی آئیں گے، بد مذہب بھی آئیں گے، شرک کرنے والے بھی آئیں گے، لیکن یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے نا، اوپر سے جو پتھر ہے، سرزمین عرب کے اوپر ایک نبی اس کائنات کے اندر آئے گا جس کے آنے سے یہ سارے ظلمت، تاریخیاں، یہ بد مذہبیاں، یہ ظلم ختم ہو جائے گا، اور اس نبی کی آمد پر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو مٹا دے گا۔ اس کی تعبیر یہ ہے۔ اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ یہاں پر یہ بات کرتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہو، نبی کی عظمت اور شان بیان کرنے سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ تو میں یہاں پر کہتا ہوں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب الاولی اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب الاولی اور کیا چاہیے۔